بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہان اندلس محفل میلاد کا انعقاد کیسے کرتے ہیں؟ سلاطین اندلس اور شاہان بلاد مغرب یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت قافلے کی صورت نکلتے ہیں، جس میں بڑے بڑے ائمہ و علماء شامل ہوتے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ سے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ سب اہل کفر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ میرا گمان غالب ہے کہ اہل روم بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہیں تھے، اور وہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح محفل میلاد منعقد کرتے تھے، اور بلاد ہند میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات جیسا کہ بلند پایہ انعقاد علماء اور اہل قلم حضرات نے مجھے بتایا ہے۔ ہندوستان کے لوگ دوسرے ممالک کی نسبت بڑھ چڑھ کر ان مقدس اور بابرکت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ بلاد عجم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد، اور عجم میں تو یوں ہی اس مقدس اور بابرکت زمانے کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتے، جن میں قراء حضرات، عوام و خاص میں فقراء منشٹ لوگوں کے لیے انواع اقسام کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا، مولود شریف پڑھا جاتا اور مسلسل تلاوت قرآن کی جاتی، بآواز بلند نعتیہ ترانے قصیدے پڑھے جاتے، اور فرط و انبساط کا متعدد طریقوں سے اظہار کیا جاتا۔ حتیٰ کہ بعض عمر رسیدہ خواتین سوت کاٹ کر اور بن کر رقم جمع کرتیں، جس سے اپنے دور کے اکابرین اور زعماء کے حسب استطاعت ضیافت کرتیں۔ میلاد النبی کی اس بابرکت و مکرم مجلس کی تنظیم کا یہ عالم تھا کہ اس دور کے علماء مشائخ میں سے کوئی بھی اس میں حاضر ہونے سے انکار نہ کرتا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان میں شریک ہو کر نور و سرور اور تسکین قلب حاصل کریں۔ ایک دفعہ شہنشاہ دوران سلطان زمان ہمایوں بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے، اچھا ٹھکانہ دے، نے ارادہ کیا کہ وہ شیخ المشائخ زین الدین محمود ہمدانی نقشبندی قدس سر العزیز کے ہمراہ مجلس منعقد کرے اور ان کے لیے مالی اعانت کا اہتمام کرے، اور یہ مدد اس بادشاہ کے واسطے سے ہو۔ تو شیخ نے آنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ سلطان کو اپنے پاس بھی آنے سے روک دیا، کیونکہ وہ فضل تعالیٰ اس سے مستغنی تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر بیرم خان سے اصرار کیا کہ اجتماع کی لازماً کوئی تدبیر کی جائے، اگرچہ وہ محدود وقت کے لیے ہی ہو۔ وزیر نے سنا کہ شیخ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی خوشی یا غمی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے، بس اس وزیر نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ شاہانہ کھانے اور مشروبات تیار کیے جائیں اور ایک مجلس علمی کے انعقاد کے تمام اسباب مہم پہنچائے جائیں۔ تمام اکابرین اور کانان سلطنت کو مدعو کیا تو شیخ اپنے بعض مریدین کے ساتھ تشریف لائے۔ سلطان نے نہایت ادب سے لوٹا پکڑا اور وزیر نے شیخ کی طرف لطف و کرم کی نظر کی امید کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں طشت اٹھائی۔ یوں دونوں نے شیخ کے ہاتھ دلوائے۔ دونوں کو اللہ رسول کے حضور اپنی عاجزی و انکساری کی وجہ سے بڑا مقام اور بڑا درجہ حاصل ہوا۔ شکریہ۔